غیر محرم کے سامنے ہم بے حجاب نکلنے کے بعد ہم کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم بے حجاب ہو کر نکل ہی نہیں سکتے. اور دوسری تباہیاں، غیبت، چغلی، خاندان میں جو لڑائیاں جلد سے جلد پھیل رہی ہیں وہ صرف جوائنٹ فیملی کی بنیاد پر ہے. اسلام نے عورت کو کبھی بھی زبردستی نہیں کی، کبھی بھی عورت پر زبردستی نہیں کی گئی کہ وہ اپنے سسرال والوں کی خدمت کرے. اور آپ غور کیجئے، ایک عورت جب نکاح کر کر آتی ہے، سب سے پہلے شادی کے دن کھانا کھلانا فرض ہو جاتا ہے، جو قرآن اسلامی اعتبار سے ہے ہی نہیں. اور پھر نکاح کے بعد جب بہو زچہ ہوتی، یعنی جب اس کو وہ پریگننٹ ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ زچگی کا تمام خرچہ، پہلی زچگی کا خرچہ عموماً ماں باپ کرتے ہیں. اس کی دلیل ہم کو کہاں سے ملی؟ تو دیکھیے، جا کر کہیں سے بھی ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اس کی اسلام نے کبھی اجازت ہی نہیں دی. اسلام نے خواتین کو وہ حق دیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حقوق دیے کہ جب عورت پیدا ہونے سے مرنے تک اس کے لیے ایک معاشی ذمہ دار طے ہے. پیدا ہوتے ہی اس کا باپ اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرے گا. ہی ول بی دا فائنینشیل کیئر ٹیکر. نکاح کے بعد شوہر فائنینشیل ریسپانسبلٹی کو پورا کرے گا، نہ کہ ماں باپ اس کو پورا کریں گے. تو شوہر پر ذمہ داری ہے. یہ ہم کو حق نہیں ملا تو پھر کیا ہے؟ اور میری تقریر میں جو چھٹا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں خواتین کے حقوق کے ضمن میں، چھٹا عنوان ہے خواتین کے طلاق و خلا سے متعلق حقوق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں. آج کے دور میں طلاق اور خلا اس قدر اتنا ہمارے پاس اس کا گندا تصور ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اسلام میں طلاق اور خلا ایک بہت گندی چیز ہے. نعوذ باللہ. جو ہم یہ سوچ رہے ہیں اس پر، یہ ایک جملے پر ہمارے کہ اسلام میں سب اچھا ہے، طلاق اور خلا نہیں رہنا تھا، یہ ایک ہمارے جملے پر یہ کافی ہے کہ ہم کو اسلام سے خارج کر دیا جائے. اگر طلاق اور خلا کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تب جا کر یہ عورتوں کے لیے رحمت ہے. اگر طلاق اور خلا کا غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے زحمت بن جائے گی. اور آج ہمارے پاس طلاق کا تصور کس طرح ہے کہ اگر شوہر گھر بیٹھ کر سموسے کھا رہا ہو، اس کو سموسے ذائقے دار نہیں دکھے تو وہ کہے گا کہ وہ غصے میں آ جائے گا، اس کو اچھا نہ لگے گا کہ بیوی اس کو جواب دے رہی ہے. تب جا کر وہ فوری کہہ دے گا طلاق طلاق طلاق، نکال دیا گھر سے باہر. بیوی اپنے ماں باپ کے گھر کو روتی روتی جاتی ہے، کیونکہ اسلام ایسا ہے 3 بار شوہر طلاق کہہ دے گا طلاق پڑ جاتی ہے. واللہ قرآن، صحیح احادیث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم اور منہج سے ہم کو کہیں بھی یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ طلاق جس طرح آج ہمارے پاس جو غلط تصور ہے یہ اسلام نے ہم کو سکھایا. بلکہ اس قرآن پر اگر ہم غور کریں گے، اس قرآن میں آپ کو نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ تو نہیں بتایا گیا، آپ کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، بلکہ آپ کو طلاق کا صحیح طریقے سے تصور بتا دیا گیا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم اس مسئلے پر ہی جھگڑے کریں گے، اس مسئلے پر بھی ہم کو غلط تصور ہمارے پاس رہے گا. طلاق کا مکمل طریقہ قرآن میں بتا دیا گیا. اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 3 میں طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بیوی اسی شوہر کے گھر میں، افضل یہی ہوگا شوہر کے گھر میں وہ اپنے 3 حیض کو مکمل کرے گی، یعنی 3 بار اس کو پیریڈ سے گزرنا ہوگا. یہ اس کی پہلی عدت ہو گئی. اس دوران اگر وہ لوگ مل لیتے ہیں، بستر کر لیتے ہیں تو پھر الحمدللہ. لیکن اگر عدت گزر چکی تب جا کر دونوں الگ ہو جائیں گے. اب اگر دوسری مرتبہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہوں تو تجدید نکاح ہوگا، نکاح کروا دیا جائے گا. اب جا کر اگر شوہر نے پھر طلاق کہا، پھر بیوی کو 3 بار حیض سے گزرنا ہوگا. 3 مرتبہ she should undergo her menstruations، پیریڈز آنے ہوں گے 3 مرتبہ. اس دوران مل لیتے ہیں، بستر کر لیتے ہیں، طلاق نہیں ہوتی، یعنی مل سکتے ہیں. لیکن اگر عدت گزر گئی تب جا کر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے.
اب اگر تیسری مرتبہ وہ لوگ نکاح کرنا چاہتے ہو نکاح کر لیں گے، نکاح کرنے کے بعد اگر پھر سے شوہر طلاق دے تب جا کر بیوی اپنی عدت کو ماں باپ کے گھر میں پوری کرے گی اور وہ لوگ الگ ہو جائیں گے، الا یہ کہ حلالہ کے ذریعے وہ لوگ پھر سے مل سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ حلالہ کا تصور اسلام میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی کو جب شوہر 3 بار طلاق دے دیتا ہے الگ الگ بیٹھک میں، تب وہ کسی اور سے نکاح کرے گی اور پھر قدرتی طور پر ان کا طلاق ہوگا، پلان نہیں ہوگا کہ نکاح کرنے کے بعد میں اس سے طلاق لے کر اپنے پہلے شوہر کے پاس جاؤں گی، قدرتی طور پر ان کا طلاق ہوگا اور طلاق ہونے کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرے گی۔ یہ اسلام میں مکمل طلاق کا تصور ہے۔ اور خلا، جہاں بیوی پہل کرتی ہے، جہاں بیوی شوہر سے خلا مانگتی ہے، اس کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابیہ بریرہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، جس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 206 میں بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے بریرہ، تم اپنے شوہر کو کیوں چھوڑنا چاہتی ہو؟ وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے؟ بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطلب کیا آپ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، میں تو سفارش کر رہا ہوں، میں تو تمہارے شوہر کی بنا پر سفارش کر رہا ہوں، یعنی میں محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ تب بریرہ نے کہا، نہیں اللہ کے نبی، میں خلا مانگنا چاہتی ہوں۔ یہ حق نہیں دیا تو پھر کیا ہے؟ یہ خلا کا حق بھی ہم کو دیا گیا، اور کس قدر دیا گیا کہ خلا کے لیے عدت صرف 1 مہینہ ہے، صرف ایک بار عورت کو حیض سے گزرنا ہوگا، اور جیسے کہ میں نے بتایا طلاق صرف 3 مرتبہ پڑتی ہے اور بھی 3 الگ الگ بیٹھک میں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کون بنے گا کروڑ پتی میں 3 لائف لائنز ہوتی ہیں، 3 لائف لائنز ختم ہو گئی تب تو دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو اسی طریقے سے 3 بار شوہر نے الگ الگ بیٹھک میں طلاق دے دیا تو طلاق پھر بعد میں نہیں دے سکتا۔ لیکن عورت کے اختیار میں یہ ہے کہ اگر وہ خلا مانگنا چاہتی ہے شوہر سے، مانگنے کے بعد الگ ہو رہی ہے، پھر سے وہ نکاح کرے گی، اگر کرنا چاہتی ہے پھر سے نکاح کرے گی، اور اس طریقے سے وہ 1 ملین مرتبہ خلا دے سکتی ہے۔ اسلام نے اس کو چھوٹ دی ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کرے گا نہیں، لیکن چھوٹ ہم کو وہ دی گئی ہے، عورت کو حق دیا گیا ہے، حقوق ہم کو دیے گئے، غلط استعمال کریں گے اس کی سزا ہم کو ملے گی۔ لیکن ان تمام جو ہم کو حقوق بتائے گئے اس کی باٹم لائن کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ قربان ہو جائیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم تمام کو بہترین حقوق دیے، اتنا پیارا مقام دیا۔ اور دیکھیے مقام میں بھی عورت کو جو مقام دیا ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 2 کے مطابق ایک صحابی کو جواب دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارے لیے حسن سلوک کرنے کا جس کے ساتھ تم کو حسن سلوک کرنا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری والدہ ہے۔ اور پھر 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا تمہاری والدہ ہے، تیسری مرتبہ بھی کہا تمہاری والدہ ہے، چوتھی مرتبہ جب صحابی نے کہا تب کہا تمہارے والد ہیں۔ 3 مرتبہ یعنی 75% لو اینڈ ریسپیکٹ ہم عورتوں کو ملی ہے ماں کے طور پر، 25% 25% باپ کو ملا ہے۔ کا مطلب ہم خواتین، ہم کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ جب ہم بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، ایک ماں کا درجہ جو ہم کو بتایا گیا ہے اس کا احساس ہم کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گولڈ میڈل دیا، سلور میڈل دیا، برونز میڈل دیا، کانسولیشن پرائز باپ کو دے دیا، یعنی سونے کا تمغہ عورت کو دیا، چاندی کا تمغہ عورت کو دیا، تانبے کا تمغہ عورت کو دیا، تسلی کا انعام باپ کو دیا۔ یہ مرتبہ ہے ہمارا، یہ حق ہے ہمارا۔ اور پھر اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے بعد ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہی ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ۔ لیکن صرف کہنا کافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے